الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں جو کچھ پیدا کیا ہے تو سب چیزوں کو انسانوں کے کام میں لگایا ہے. سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، ہوائیں ہوں، زمینیں ہوں، اس زمینوں کے اندر جو کچھ ہے، دریاؤں کے اندر جو کچھ ہے، پہاڑوں کے اندر جو کچھ ہے، تو ان سب چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہارا کام ہے میرے بندے کی خدمت کرنا اور میرے بندے کے کام میں لگنا. اور یہ اس طرح حکم ہے تمہیں کہ تمہارے اندر یہ اختیار نہیں ہے کہ جب چاہو کرو اور جب چاہو تو نہ کرو، بلکہ ہر حال میں تمہیں میرے بندے کے کام کرنے ہیں. اسی کا نام تسخیر ہے کہ زمینوں کو تمہارے کام میں لگایا، آسمانوں کو تمہارے کام میں لگایا. مختصر یہ کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ تمہارے انسانوں کے کام میں. اور انسانوں کے اندر ان چیزوں سے نفع لینے کی استعدادیں پیدا کی کہ یہ تو تمہارے کام میں ہے، تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی ضرورتیں پوری کرو. اس کے لیے اللہ نے اس بندے کو کان دیے، آنکھیں دی، دماغ دی، بدن کا ایک ایک عضو اللہ نے دیا ہے اس بندے کو. اور بندہ اپنے ان اعضاء سے ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے. آنکھ کے ذریعے سے اس چیز کی طرف دیکھتا ہے، لیکن پاگل بن کر نہیں دیکھتا، عاقل بن کر دیکھتا ہے تاکہ سمجھے کہ ہے کیا چیز. ایک ہے جانور کا دیکھنا، تو جانور کا تو بس اتنا ہی دیکھنا ہے کہ یہ میرے نفع کے لیے ہے، یہ چارہ تو اب یہاں ہے یا نہیں ہے، سونگھ لیتا ہے، اور کچھ تھوڑا بہت جو سمجھ ہے وہ اللہ نے جو دیا ہے اس کو استعمال کرتا ہے. لیکن انسان عقل کے ساتھ چیز کی طرف دیکھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے
ان چیزوں کے اندر جو بہت کچھ اللہ نے رکھا ہے، تو انسان کے دیکھنے سے اللہ اس کو سمجھ دیتا ہے۔ کبھی دوسرے کی بات سنتا ہے جس نے اس کو سمجھا ہے اور اس کو دیکھا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسرے کی بات کو سنتا ہے، کان سے وہ سمجھاتا ہے۔ یہ استاد یہی سمجھاتے ہیں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، کہ چیز کے اندر کیا ہے اور اس چیز کے کیا اثرات ہیں، اور اس چیز سے تم نفع کیسے اٹھاؤ گے۔ تو اس پر پہلوں نے جو کام کیا ہے وہ انہوں نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے، تو بعد میں آنے والے اپنے تحقیقات کرتے ہیں ان چیزوں میں، تو وہ لکھا جاتا ہے، تو پھر وہ پڑھا جاتا ہے، تو پھر وہ پڑھایا جاتا ہے، تو پھر اس کو سمجھا جاتا ہے۔ ہر ایک بندہ ہر چیز میں ہاتھ نہیں ڈالتا، تو کان سے اس کو سنتا ہے، دماغ سے اس کو سمجھتا ہے کہ بات یہی ہے، اپنے ہاتھ اور پیر کو استعمال کرتا ہے۔ یہ اللہ نے بندے کو دیے ہیں یہ چیزیں، ان کو تو اس کے کام میں لگا لیا، اور بندے کو یہ آزادی ہے کہ آپ ان سے کیا کریں، فائدہ اٹھا دے ان اعضاء کے ذریعے سے۔ اس لیے اس کو کام سمجھا جاتا ہے کہ کہاں جانے کے تھے، کام میرا یہ کام ہے، تو اپنے بدن کو استعمال کرتا ہے وہاں، سر سے لے کر پیر تک، کسی اس کو چھوڑ کر نہیں جاتا کہ چلو دماغی کام ہے، ہاتھ پیر کی کیا ضرورت ہے، ہاتھ پیر کا کام ہے، سر یہیں چھوڑ کے جاؤ۔ ایسی بات نہیں ہے، ہر چیز میں بندے کا پورا بدن استعمال ہوتا ہے، پورا بدن۔ اس لیے اگر ہاتھ اپنا کام چھوڑ دے تو سب اعضاء ہیں، لیکن بندہ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اپنے اس کام میں لگنا اس کے لیے کیا ہے، مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ہاتھ نے اپنا کام چھوڑ دیا، آنکھ نے اپنا کام چھوڑ دیا، تو یار اب میں نہیں دیکھ سکتا زیادہ چیزوں کو۔ اس لیے پھر پورا نظام ہے کہ یہ اپنا کام دوبارہ کیسے شروع کرے۔ تو ہاتھ کے اندر جو فرق آیا ہے، تو پورا نظام ہے ڈاکٹروں کا، حکیموں کا، اور پتہ نہیں علاج کی جتنی بھی قسمیں ہیں، کہ یہ اپنا کام شروع کر دے۔ جیسے کہتے ہیں ہلاؤ، جو بھی کرو، جب تک اپنے کام پر نہیں آئے گا تو اس وقت تک کام نہیں بنے گا۔ آنکھ اپنا کام شروع کر دے، زبان اپنا کام شروع کر دے، اس کے لیے ایک اس کے لیے پھر آگے مجموعہ ہے۔ اس کو آنکھ کے کام کا پتہ ہے، خرابی کا پتہ ہے، خرابی کیسے دور ہوگی اس کا پتہ ہے، اس لیے اس کو اس میں تخصص ہے، یہ اس میں بڑا ماہر ہے، سب میں نہیں ہے، دوسرے میں ہے، کان، ہاتھ، پیر، یہ پتہ نہیں کیا پورا نظام ہے اللہ نے ایک چلایا ہے۔ اب اللہ نے انسانوں کو اس بات کی سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو نہیں بھیجا، اس لیے اس میں نبوت کا ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہر ایک دیکھتا ہے، ہاتھ سے بندہ پکڑتا ہے، کان سے بندہ سنتا ہے، زبان سے بندہ بولتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے تو ہضم ہو جاتا ہے، فلان کام ہو جاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچپن ہی سے یعنی یہ چیزیں نظر بھی آتی ہیں اور اس میں بندہ لگا رہتا ہے، اور اس میں بندہ کامیابی بھی سمجھتا ہے۔
کہ کام کرو لیکن اب اس کام سے تمہیں پیسہ ملے گا، تو پیسے تک پہنچنے کے لیے کام کرو، پیسے تک پہنچنے کے لیے کام کرو۔ اس لیے کہتے ہیں ایسی جگہ کام کرو جہاں تمہیں پیسہ تو ملے۔ پھر پوچھا بھی جاتا ہے مہینے میں کتنا ملتا ہے، تو کہتے ہیں یار بس 2-4 لاکھ ہو جاتا ہے۔ یار بہت ہے، ہاں اتنی دیر میں تمہیں اتنا ملتا ہے تو اچھی بات ہے، اچھا کام ہے، ہاں اچھی نوکری ہے۔ یہ پڑھائی کر لو گے، ان چیزوں کو سمجھو گے، ہاں تو تمہیں ان چیزوں کا ماہر سمجھا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ تم لوگ قوم کی خدمت کرو، بہت بڑی بات ہے۔ جو قوم کی ضرورتیں ہیں، علاقے کی ضرورتیں ہیں، اس کو پورا کرو گے، تمہارا نام ہو جائے گا، بڑا کام اس نے کیا ہے، اور اس پر تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا۔ یہ اس کے منافع ہوتے ہیں کہ کام کرو گے تو نام کتنا بنے گا تمہارا، نام کا نفع ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی ناموں کو بھی بیچا جاتا ہے، کسی ادارے میں جو ہو رہا ہے، لیکن کہتے ہیں نام جو ہے نا تم نہیں رکھ سکتے ہو، یہ ہمارے نام پر یہ چیز چلی ہے، تو ناموں کو بھی بیچا جاتا ہے، اس سے بھی پیسہ ملے۔ تو گویا پورے بدن کا آگے نچوڑ یہ ہوتا ہے کہ پیسہ مل جائے، اور پیسہ اچھا پیسہ ملے گا تو کیا کرو گے؟ پیسہ بندہ نہ کوئی کہا سکتا ہے، اور اس کی ضرورت کھانے کی ہے، اس کی ضرورت لباس کی ہے، پیسے کی بندہ کپڑے نہیں سی سکتا، اس کی ضرورت سواری کی ہے، تو پیسوں کی سواری ابھی تک نہیں دیکھی۔ جنت میں تو سونے کے جو گھوڑے وغیرہ ہو، تو دنیا میں کہ فلان سونے کے گھوڑے پر کیا ہے، نقلی شکل الگ ہے پلاسٹک کی، سونے کی، لیکن اس کے اندر روح ہو، وہ آگے کام تک پہنچا دے۔ سونے کا گھر بھی نہیں ہے، گھر ہے دنیا میں، اور بیوی کا تو پتہ نہیں ہے نہیں، سونے کی کیا گھر، سونے کی بیوی دے دو اس کو، ہاں تو وہ کیا کرے گا؟ اس سے کیا ہوگا؟ یہ بندے کی ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں۔ کھانا ضرورت ہے، لباس ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، شادی بندے کی ضرورت اور بندے کی حاجت ہے۔ تو کہتے جب پیسہ آ جائے گا نا، تو دکانوں میں کپڑا ہے تو کپڑا ملے گا۔ پھر کپڑے کی بہت ساری قسمیں ہیں، 500 کا بھی ہے، 5000 کا بھی ہے، آگے بھی ہوگا۔ کھانے کی بہت قسمیں ہیں، 100 روپے کا، 50 روپے میں ایک روٹی لے کر، پیاز وغیرہ لے کر کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا۔ اس لیے غریبوں کی صحتیں اچھی ہوتی ہے بنسبت زیادہ مالدار۔ ہاں اگر وہ مالدار غریبوں کی طرح زندگی گزارے تو پھر تو اس کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے، کھانے میں سادگی رکھے، کھانے میں اعتدال رکھے، ہے بہت لیکن رکھے۔ غریب تو چلو مجبوری کی وجہ سے کرتا ہے جو بھی ہے، لیکن کہہ رہے کھانا مل جائے گا، کام بن جائے گا، سواری مل جائے گی، کام بن جائے گا، بیوی ہو جائے گی، کیونکہ اس میں بھی کہتے ہیں شادی نہیں ہوتی جب تک کہ اتنا دو گے تب کام بنے گا۔ ہزاروں سے تو کیا لاکھوں سے آگے کہاں تک باتیں پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ اندر ایک ذہن بنا ہوا ہے بندے کا کہ کام کرو اور چیزوں سے نفع حاصل کرو۔ اب اس کے لیے اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا،
اس لیے یہ کام جانوروں میں بھی ہے، اور جانور یعنی جتنے بھی مخلوق ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے اب چونٹی کیا کھاتی ہے ان کے رہنے کی اگرچہ تحقیقات ہیں کہ یہ ہے یہ، لیکن ان کا بھی یہ کام ہے، ان کا بھی یہ کام ہے اس طرح سے۔ اور نبیوں کو اللہ نے بھیجا، اس نبیوں کے ماننے کو کہ جو وہ کلمہ لے کر آئے ہیں، اس سے اس انسان کے اور انسانوں کے درمیان تمیز اور فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ شکل میں یہ انسان ہے، یہ بھی پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے، یہ بھی کھا رہا ہے کھلا رہا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے کھلا رہا ہے، یہ بھی پہن رہا ہے پہنا رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی زمین میں محنت کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کے بھی بچے ہیں، یہ بھی بیمار ہو جاتا ہے، وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے، یہ بھی مر جاتا ہے، وہ بھی مر جاتا ہے، یعنی سب چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، برابر برابر چلتی رہتی ہیں۔ اس طرح جانوروں میں بھی چیزیں چلتی ہیں، لیکن اس کلمے نے اس انسان کو اور انسانوں سے ممتاز کر دیا اور انسانوں سے قیمتی کر دیا کہ یہ انسان بڑا قیمتی ہے۔ آپ حضرات ہم سب پڑھتے رہتے ہیں، یہ فضائل کی کتابوں میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرماتے، کتنے بڑے لوگ تھے، اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ نبی موجود ہے اور یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نبی کو دیکھ رہے ہیں اور پیغمبر ان کو دیکھ رہے ہیں، اور موقع محل کے اعتبار سے یعنی موقع محل کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو ایک بندہ گزرا، پوچھا صحابہ سے ان کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو وہ جان پہچان والا تھا، انہوں نے کہا بڑا شریف آدمی ہے، مالدار ہے، کہیں بات کرتا ہے تو اس کی بات سنی جاتی ہے، کسی جگہ شادی وغیرہ کا پیغام دیتا ہے تو اس کی بات مانی جاتی ہے، لیکن تھا بغیر دین کے، بغیر اسلام کے، بغیر دین کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک فقیر آدمی، مسلمان تھا، مسلمان لیکن تھا کیا؟ فقیر، وہ گزرا۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ ایک فقیر مسلمان ہے، بات کرتا ہے تو بات سنی نہیں جاتی، وہ کہتے ہیں نا غریب مؤذن کی اذان پر کوئی جواب نہیں دیتا، ایک مسئلہ ہے ویسے۔ غربت تو اللہ ہی کی طرف سے، بعض وقت وہ عذاب کی شکل میں ہوتی ہے، وہ الگ جو ہے وہ بھی لیا جاتا ہے، بعض وقت امتحان کی شکل میں ہوتا ہے، سب کچھ لیا جاتا ہے لیکن وہ عذاب نہیں ہوتا۔ اس لیے آج جتنے لوگ فقر سے ڈر رہے ہیں تو بے دینی سے نہیں ڈرتے، اس لیے فقر کے دور کرنے کے لیے، پیسے کے ہاتھ میں آنے کے لیے اسلامی احکامات کو ضائع کیا جاتا ہے۔ جھوٹ بولو گے تو پیسہ مل جائے گا، تو پھر ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وہ گھر میں بچوں کی شادیاں تو بھی کرنی ہے نا، ہاں، غلط دستخط کر لو گے، غلط دستخط کرنے کا کیا مطلب؟ ایک کا حق دوسرے کو دو، کبھی فرد کا ہوتا ہے اور کبھی قوم کا ہوتا ہے، اجتماعی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے اجتماعی کاموں میں ہر ایک کا چلنا آسان نہیں ہوتا، تو
یہاں تو پھر بھی چلو کوئی معافی ذرا سے ہو جاتی ہے، وہاں کس کس سے معافی مانگو؟ حق کیسے پہنچاؤ گے؟ جب بندہ اپنے ذاتی حق کے لیے اتنوں کا کہا لیتا ہے، جس بیچارے کے پاس اتنا نہیں ہے تو اس کے پاس اتنا کہاں سے آئے گا کہ سب کو دے ابھی؟ لیکن اس کے خوف سے اور خواہشات کے پورا کرنے کے لیے پھر کیا ہے اپنے دین کو، تو فخر کا خوف ہے یا پیسے کا اپنے ہاتھ میں رکھنے کا خوف ہے کہ پیسہ میرے ہاتھ سے نہ جائے، کم نہ ہو جائے۔ حالانکہ جتنا اللہ نے دینے کے لیے کہا ہے کہ دے دو، زکوٰۃ دے دو، فرض ہے، دو، صدقات دو، دوسرے کی چیزیں دو، اور دینے پر وعدہ بھی کیا ہے، تم انہی کا حق دو گے یا تم میرے بندوں پر خرچ کرو گے تو تمہیں اتنا ملے گا، اتنا ملے گا۔ لیکن اس کا یقین اس درجے تک نہیں ہے کہ اس پر بندہ عمل کر سکے، اور وہ مشاہدے سے اتنا متاثر ہے کہ باوجود ماننے کے کہ غلط ہے لیکن کرتا ہی ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ وہ نظر آتا ہے کہ یہ فقیر بغیر ہے تو میرا کیا بنے گا۔ اس لیے مالدار بننے کا اپنا اور اپنے بیوی بچوں کے مالدار بننے کا شوق ہے، اس کے تو ہم کوئی نفی نہیں کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک چیز اندر ہے کہ یہ پیسہ آ جائے گا تو کام بن جائے گا، یہ چیزیں آپ کے اعلیٰ درجے پر ہوں گی، تو جب آپ کا لباس اچھا ہوگا لوگ کہیں گے بہت بڑا آدمی ہے۔ بڑھیا لباس سے بندہ بڑھیا بنتا ہے، بڑھیا مکان سے بندہ بڑھیا بنتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک قسم کا تربیت کی، اور ان کے راستے سے اپنے امت کی تربیت کی، کیونکہ وہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، پوری امت کے لیے، لیکن صحابہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے وہ چیزیں ہم تک کیا ہے پہنچی ہیں۔ غریب مسلمان ہے، بات کوئی سنے گا نہیں سنے گا، کہیں شادی وغیرہ کا ہو تو غریبوں کو کون دیتا ہے؟ فقیر آدمی سب سے پہلے یہ میرے اپنے سب سے پہلے پوچھتا ہے وہ بچہ کچھ کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا۔ اگر یہ کہیں نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، رات کو اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، حلال اختیار کرتا ہے، تھوڑے بہت جو اس کی کمائی ہے اس کا اس حد تک تو ہے، لیکن دوسری چیزوں میں منہ نہیں مارتا، یہ نہیں کرتا، کہتے یہ بتاؤ کہ کرتا کیا ہے، اور اگر یہ بتاؤ جو سب کو پتا ہے کہ فلان ہے اور فلان ہے، آگے نہیں پوچھا جاتا کہ میں اپنے بچی اس کے گھر میں بھیجنا چاہتے ہوں، وہ انسان بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر دینداری ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد کے کچھ چیزیں ہیں یا نہیں ہے، اس کو کچھ بات کرنے کا سلیقہ، ڈھنگ، اخلاق، اس کا بھی کچھ پتہ ہے یا نہیں ہے، وہاں بھی دیا ہے یا نہیں دیا جہاں یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں، تو اس کا زیادہ وہ نہیں ہوتا، زیادہ یعنی اندر ایک چیز نہیں ہوتی کہ حالانکہ اس کا پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جن وجوہات کی وجہ سے یہ تو باتیں ویسے نکاح کی جاتی ہے تو اس میں ایک پیسہ ہے، ایک حسن ہے، ایک دینداری ہے، اور ایک حسب ہے، نسب، صحت، حسب۔ تو بہرحال جو لوگ مال کی وجہ سے کرتے ہیں وہ بھی بتا دیا کہ وہ ہمارے والے نہیں ہیں، جو حسن کی وجہ سے کرتے ہیں وہ بھی بتا دیا کہ وہ ہمارے والے۔ ہمارا کام تو ہے دینداری کو دیکھ، ہاں دینداری کے ساتھ پیسہ ہے تو مضر نہیں ہے،
جیسے دینداری کے ساتھ فخر ہے تو مضر نہیں ہے، تو دینداری کے ساتھ اگر پیسہ ہے تو مضر نہیں ہے، ہو اللہ ور دے اللہ ور دے، لیکن دیندار ہے۔ دینداری کے ساتھ حسن ہے تو اچھی بات ہے، ہاں، دینداری کے ساتھ حسب ہے تو اچھی بات ہے، لیکن دینداری نہیں ہے اور مال ہے تو یا اور جو چیزیں ہیں وہ ہے، تو ظاہر بات ہے خیریں اس گھر میں کہاں سے آئیں گی، یا وہ معاملات کہاں سے سدھریں گے؟ اس لیے نصیحت کی کہ تم دینداری کو دیکھو، نے ایک صحابی سے کہ دیندار کے ساتھ اپنا معاملہ رکھو، تو انہوں نے کہا فقیر آدمی ہے، اس کا تو کوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقیر آدمی کی قیمت بتا دی، فقر کی وجہ سے نہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک فقیر، یہ نہیں کہا کہ ایک فقیر مالدار سے اچھا ہے، کہتے ایک فقیر مسلمان ان سے اچھا ہے کہ ظاہر میں ایک شریف ہے اور وہ کیا ہے، اسلامی نہیں ہے۔ ہم اپنے دلوں کو دیکھیں کہ ہمارے دل کا وجدان، دیکھو جب بندے کے اندر یہ بات ہوگی کہ ایک بندہ دین اسلام نہیں ہے اس کے اندر اور اس کے پاس سب کچھ ہے، اسلام نہیں ہے، تو یہ اس کے نتیجے میں اس نے جانا کہاں ہے؟ یہ اسلام سکھائے گا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد کیا ہے؟ جو اس موجودہ صورت کو دیکھے گا تو یہ موجودہ صورت کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والا یہ غلطی کر لے گا، موجودہ شکل کو دیکھ کر کامیابی ناکامی کا دیکھ کر کیا کرے گا؟ غلطی کر لے گا۔ اس کے دل کے اندر وہ ممالک، وہ اقوام، وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے یا پیسے سے جو چیزیں خریدی جاتی ہیں یا ان چیزوں کے کارخانے ہیں یا ان چیزوں کے اعتبار سے جو ان کے ایک ظاہری طور پر ایک مقام ہے، تو جب دیکھے گا تو یہ اس انسان کو یا اس علاقے کو یا اس قوم کو یا اس ملک کو یہ بڑا سمجھے گا۔ کیا سمجھے گا؟ کہ اگر ہے تو یہ ہے۔ اور اس نظریے سے جب اپنے قوم کے غریبوں کو دیکھے گا یا اپنے قبیلے کے یا اپنی ذات کے اعتبار سے کہتے ہیں ہم تو تباہ ہو گئے، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ ہے تو سب تو ادھر ہی گیا ہے، ادھر تو کچھ نہیں ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ اس مسلمان کے دل کے اندر رحم آ جائے، اس پر کیا آ جائے؟ رحم، قابل رحم، کہ مرتے ہی اس پر 99 سانپ مسلط ہو جائیں گے۔ یہ قصے کہانیاں تو نہیں ہے یا کوئی اسکول اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کی کتابوں میں ہے، کیونکہ وہ کتابیں تو اپنی طرف سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یا جب یہ قیامت کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کو جب بائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا، اور جو اپنے زبان سے اقرار کرے گا کہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کہ اس مال نے تو مجھے کوئی نفع نہیں دیا، اور جو میری حکومتیں تھی اور جو میرے ایک سرداری تھی یا میری جو بھی بڑائی تھی وہ تو میرے ہاتھ سے چلی گئی۔ میں یہ عرض کرنا، ان کا تو اس پر ایمان نہیں ہے، ان کا تو اس پر ایمان نہیں ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن وہ ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہمارے اندر دوسرے پر رحم پیدا نہیں کرتا۔ رحم اس معنی میں کہ ایک بندہ کفر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اور اس کے پاس سب کچھ ہے،
تو اتنا تو ہونا چاہیے دل کے اندر کہ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو یہ سب کچھ تب سب کچھ ہے جب ایمان کے ساتھ ہو، اور جب ایمان کے ساتھ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کچھ بھی. یہ ہمارے پاس ساتھی بھائی اپنے بیانات میں کچھ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں صفر 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 صفر. ایک کے ساتھ ہو صفر صفر تو بہت کچھ ہے، اور صفر ہی صفر ہیں اور ایک نہیں ہے تو کیا کچھ ہے؟ کوئی مانے نہ مانے وہ الگ بات ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ جب دیکھے گا تو مانے گا. مسلمان وہ ہے جو بن دیکھے مانے، جو بن دیکھے. اس لیے دیکھ کر ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. وہ تو ہر کافر موت کے وقت وہ دیکھے گا اور وہ توبہ کرے گا. وہ جو کہتا رہتا کہ میرے جیسا کون ہو سکتا ہے نہ ربکم الاعلی، لیکن جب موت کا وقت آیا اور ڈوبنے لگا اور دیکھ لیا فرشتہ تو کہتے ہیں آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ میں تو بس ایمان لے آیا. تو اللہ کی طرف سے جواب آیا الآن، ابھی وقد عصیت قبل، اس حال کے آنے سے پہلے تمہارا ایمان معتبر تھا بن دے گئے. اس حال کے آنے سے پہلے تم نافرمان تھے، صرف نافرمان نہیں وکنت من المفسدین، تم ملک میں فساد کر رہے تھے، لوگوں کو اپنے سے ہونے کی طرف بلا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنے سے ہونے کی طرف نہیں بلایا. موسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنی اتباع کی طرف بلایا، اپنی اطاعت کی طرف بلایا کہ میری اطاعت کرو. ہر نبی نے اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا ہے. یہ معمولی ایک دیندار آدمی کا کام نہیں تو چاہے کہ نبی اپنے طرف بلائے، نبی یہ کہے کہ میں کرنے والا ہوں، میرے سے ہوتا ہے اور میرے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہے. تو نبی یہ تو گویا الہ ہونے کی دعویٰ ہے، جو کہتا ہے میں ہی کرتا ہوں. تو کرنے والا جو ہوتا ہے وہ رب ہوتا ہے. تو فرعون اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا کیونکہ وہ اپنے آپ کو کرنے والا سمجھتا تھا. تمہارے سب کام تو میں ہی کر رہا ہوں تمہارے سب کام تو میں ہی کر رہا ہوں. تو لوگوں کو فرعون موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے بجائے اپنے اتباع کی طرف بلاتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کی الوہیت بیان کرتے تھے کہ تمہارا نفع تمہارا نقصان ہاتھ میں، وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے علاوہ یہ فرعون تمہیں نفع نہیں دے سکتا. اللہ نہ چاہے تو یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ خود اپنا نظام برقرار نہیں سکتا. اپنے کھانے کا، اپنے پینے کا، بیت الخلاء میں جانے کا رب وہ ہوتا ہے جو بیت الخلاء میں جائے، اور رب وہ ہوتا ہے جو جس کے یہ مسئلے ہوتے ہیں. تو وہ جو اس کا محتاج ہوتا ہے، تو پیغمبر یہ کہتا ہے کہ نہیں، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. جو کھاتا نہیں کھلاتا ہے، جو پیتا نہیں پلاتا ہے، جس کو مکان کی حاجت نہیں دوسروں کو مکان دیتا ہے، جس کے خزانے میں جو کچھ ہے وہ سب اپنے بندوں کے لیے ہے، اپنے بندوں کے لیے ہے. تو کسی کو مکان ملے، کسی کو پیسہ ملے، کسی کو ملک ملے، کسی کو کپڑا ملے، کسی کو کھانا ملے، کسی کو جوتا ملے، کسی کو ٹوپی ملے،
किसी को एक सुई के बराबर कोई चीज हो, वो गैबी निजाम है कि अल्लाह को पता न चले, उसको दे दिया तो फिर आगे अगर गलत रास्ते से दिया है तो उस पर अजाब कौन देगा जब उसको पता ही नहीं है। और अगर सही नीयत से दिया है तो ये तो एक जर्रा बराबर खैर का काम बंदा करेगा तो क़यामत के दिन इसको अमल के नजर में देखेगा। मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि उसको नजर आएगा नेमतों की शक्ल में। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इसलिए सहाबा को समझाते थे उसमें जहादों में कि माल गनीमत में अगर गुलूल हो गया एक सुई के बराबर तो क़यामत के दिन इसको दिखाया जाएगा कि ये वो है जिसने इस इज्तिमाई माल में और जो मुसलमानों का एक इज्तिमाई तौर पर जो था और उसके तकसीम का तरीक़ा अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बताया था, इसने उसको छुपा लिया, वो तकसीम ही नहीं हुआ। मैं एक बात देखो, जैसे उस तकसीम का बताया है तो क्या विरासत के तकसीम का नहीं बताया कि तुम्हारे उसमें तुम्हारे माँ का कितना है, तुम्हारे बाप का कितना है, तुम्हारे बेटे का कितना है, तुम्हारे पोते का है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसका क्या इंतजाम है। जबकि वो गरीब भी है तो उसका क्या इंतजाम होगा उसका। दूसरे का किसी चीज को छोड़ा नहीं है, मुझे नजर नहीं आ रहा है मेरे नजर की कमजोरी है या मेरे इल्म की कमी है, मेरे समझ की कमी है, लेकिन आगे जिस चीज पर आगे पकड़ है या जिस चीज पर आगे इनामात है तो क्या उसका पता अल्लाह को नहीं है फिर कि क्या कर रहा है। एक बोल बंदा बोलता है चुपके से, इस पर इनाम मिलेगा या इस पर अजाब मिलेगा, तो ये पता किसको है, अल्लाह ही को है, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। तो ये समझाते थे कि करने वाली जात कौन है, अल्लाह ही है, कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं ले सकता, कोई हिफाजत नहीं कर सकता, कोई हलाक नहीं कर सकता, कोई जिंदगी नहीं बना सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता, कोई मालदार बना नहीं सकता, कोई गरीब नहीं, किसी को गरीब नहीं कर सकता बगैर अल्लाह के मशीयत और अल्लाह के इरादे के। और वो क्या कहता था, मैं करता हूं। फिरौन क्या कहता था, मैं, और ये मुल्क मेरा है। जिस मुल्क में अल्लाह ने पैदा किया है उसको ये मुल्क तो तुम्हारे से पहले था, तुम्हारे से पहले, तुम बाद में थे। अजीब इलाह है, वो बाद में आया और चीजें पहले आ गई। अल्लाह ने तो अपनी कुदरत दिखाने के लिए ये बताया कि इंसान तुम्हारे आने से पहले मैंने इन सब चीजों को तुम्हारे लिए पैदा किया है। जमीनों को तुम्हारे से पहले, आसमानों को तुम्हारे से पहले, हवाओं को तुम्हारे से पहले, तुम बाद में आए और तुम्हारी जरूरत की चीजों को क्या कर दिया। और वो क्या कहते, ये देखते नहीं हो, अलैसली मुल्क मिस्रा, ये मुल्क मिस्र मेरा नहीं है, मेरा। जब मेरा तेरा बातें शुरू हो जाती है मसला खराब हो जाता है। मेरा तेरा क्या है, सब अल्लाह ही का है, न मेरा है न तेरा है। वक्ती तौर पर इम्तिहान के लिए दे दिया तो मैं उसके अंदर रख लिया। पहले वालों का इम्तिहान ले लिया इन्हीं जमीनों से, बंदे चले गए, जमीनें रह गई। बाद में आने वालों का इम्तिहान लिया जाएगा इन्हीं जमीनों से। पहले वालों का इम्तिहान लिया इन्हीं हुकूमतों से, वो चले गए, वो मुल्कें बाकी हैं, और आएंगे उनका लिया जाएगा, और लाएंगे इनका लिया जाएगा, और लाएंगे उनका लिया जाएगा। तो इम्तिहान लिया जाएगा हर एक का जिस हाल में वो है। तो फिरौन वो कह नहीं, देखते नहीं, वो मुल्क मिस्र मेरा है,
अलैसा ली मुल्क मिस्रा वहाज़िहिल अनहार तजरी मिन तहती, और ये नहरें हैं जो मेरी जो जमीन है उसी के अंदर है, या मेरे बंगलों के नीचे जन्नत में जो नहरें होंगी वो जन्नतियों के जो मकानात होंगे उनके नीचे। तो उसने कहा कि ये देखते नहीं हो ये नहरें जो, अजीब बताया, फला तुबसिरून, देखते नहीं हो, देखने से फैसला करो, मुशाहिदे से। गैब वाली बातें तो मूसा अलैहिस्सलाम बनाते थे कि है नहीं, कहते देखते नहीं हो। तो अल्लाह ने फिर उनको समझाया कि देखते नहीं हो इस सैलाब को, जो तुम्हारे मुल्क में सैलाब आया, हाँ, तो अब करो, अपना गला क्या कर लो, बचा लो। उसी के अंदर अल्लाह ने मेंढक पैदा किए तुम्हारे खानों में, हाँ, तो करो, हाँ, खून है तो करो, जुए हैं तो करो, और अपने इसी मुल्क को जिसका तुम बड़े हो और समझते हो कि मैं ही करता हूं, और इससे लोगों को धोखा देते हो, मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे चलने के बजाय अपने पीछे लोगों को लगाते हो कि मैं हूं तो मैं तो इससे बेहतर हूं। यह तो बात भी पूरा नहीं कर सकता है, अपने एतबार से वो कह रहा था, और ये है वो है। बहरहाल तो जब अल्लाह ने आजमाया बिस्सिनीन व नफ्सिम मिनस समरात, हाँ, या इस तरह जो दूसरे, तो अजीब बात है, ये दीन फित्री है। जो नहीं मानता अल्लाह के उलूहियत को, नबी के रिसालत को, आखिरत को, अहकामात को, तो वो फितरत का इनकार कर रहा है। जैसे आंखों के जरिए से देखना फितरी है, कहते नहीं मैं आंखों के जरिए से तो नहीं देखूंगा, अब तरक्की का जमाना है, मैं टांगों के जरिए से क्या है देखूंगा। तो ये फितरत है, अल्लाह ने पैदा ही किया इस्लाम, लेकिन यहां इख्तियार नहीं रखा, वरना इस बंदे को इख्तियार देता तो पता नहीं क्या कुछ करता। आगे जो दीन है, अहकामात हैं, वो फितरी है, मुश्किल नहीं है, इसलिए दीन युस्रन, दीन आसान है, बड़ा मुश्किल काम है। आप देखें, दीन के मुताबिक जो जिंदगी गुजारता है उसमें जो जानी नुकसान नजर आ रहा है, माली जो नुकसान नजर आ रहा है, फायदे की बात जरा एक तरफ रखो, नुकसान नजर आ रहा है या थकावट है, उस हुक्म को छोड़कर दूसरे रास्ते पर जब बंदा चलता है उसमें नुकसान उससे ज्यादा है, लेकिन कर रहा है। उसमें थकावट उससे क्या है, ज्यादा है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें लगा हुआ है। उसमें क्यों, वहां शैतान नहीं रोकता, नफ्स नहीं रोकता, कहते और जोर लगाओ और आगे बढ़ो। यानी दीन पर चलने में जो नुकसान जाहिरन नजर आ रहा है वो कम है उस नुकसान से जो बेदीनी पर चलने में है। एक बंदा के सेहतमंद होने में जो जाहिर जो काम करता है, जो मसला होता है, लेकिन वो अपने बदन सही इस्तेमाल करता है, थक जाता, और दूसरी तरफ उसको छोड़कर अपने को खराब कर दिया, अब उसमें जो लज्जत इसको नजर आ रही है या इसमें जो, तो ये नुकसान, ये सेहतमंदी की हालत में जो इसको थकावट है वो कम है। जब बीमार पड़ जाता है और फिर उसमें जो मसले बनते हैं तो वो दर्दें, वो रो परेशानियां कहीं ज्यादा है उस मसले से जो सेहतमंदी के हालत में जो उसको थकावट मिलती है, बल्कि उसको सेहत का जरिया बनती है। दीनदारी में फिर इस नुकसान का बदला मिलेगा। इस नुकसान का क्या बदले, जान को तखाया दीन में तो लिखा जाएगा,
भूख बर्दाश्त किया तो लिखा जाएगा, प्यास बर्दाश्त किया तो लिखा जाएगा। दीनी दीनी जो हुक्म है वो गालिब आ जाए और बेदीनी वाला मगलूब हो जाए, उसी मेहनत में ये बढ़ रहा है। और उसमें जो मुशक्क़तें आ रही हैं ये सब कुछ क्या है, लिखी जाती। तो इस पर तो मिलेगा, और इधर एक तरफ तो नुकसान भी ज्यादा है वो चीजें, और दूसरी तरफ वो दुनिया में और मुसीबतों का जरिया बनेगा, और आखिरत में हर एक उस पर क्या मिलेगा, आगे अल्लाह की नाराजगी मिलेगी। तो पैगंबरों को अल्लाह ने भेजा है, पैगंबर समझाते थे अपने साथियों को तरफ, तो उधर वो फितरी चीज है। तो उसके जो देखो, जो गलत आदमी होता है ना, उसको अंदर पता होता है कि है तो मामला झूठ हो, इसलिए अपने झूठ को सच्चा करने के लिए पता नहीं कितने झूठ बनाता है। उसको पता है कि खियानत खाइन तो मैं हूं, ये चीज तो मेरे हाथ में है किसी दूसरे की, ये नहीं है कि उसको पता नहीं है। और अगर किसी को पता नहीं है तो जब उसको बताया जाता है तो फौरन कहते अच्छा, उसको पता होता है ये चीजें अंदर अंदर से उसको इसका। लेकिन फितरत इतनी बिगड़ गई, गलत चीज खाते खाते पेट इतना खराब हो गया कि अब वो उसी नशे के बगैर गुजारा नहीं। उसको कहो यार ये बेहतरीन चावल है, बेहतरीन मुर्ग है, गोश्त है, ये है, वो कहते हैं मेरी चीज तो कोई और है, बस मेरा काम तो उधर से बन। तो उसने तो अपने उस फितरत को क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। या बीमार हो गया तो बीमारी की वजह से, बुखार की वजह से इसको दो मीठी चीज, और वो उसको थूकता है। उसको क्या करता है, थूकता है, और कहते क्या है, मुंह को नहीं लगता, ये ठीक। तो ये अपने मुंह का इलाज करो, चीज को न बदलो। दीन को नहीं बदला जाता है, ये हुक्म यूं कर लो, इसमें यूं है, इसमें अपने दिल का इलाज करो या अपने दिमाग का इलाज करो। अगर गलत समझ रहे हो या गलत फैसले कर रहे हो तो ये ज्यादा खतरे हैं उस पागल इंसान से जो अपने बीवी बच्चों के बारे में जो फैसला कर रहे हैं, क्योंकि पागलों की बात कोई नहीं सुनता। और ये जो है हकीकतन पागल, इनकी बात लोग सुनते हैं, वो कहते नहीं वो क्या है। हालांकि जब दिमाग अपना काम नहीं कर रहा है और दिल अपना काम नहीं कर रहा है और फैसले गलत हो रहे हैं, इसकी वजह से खुद भी नाकाम, दूसरों को भी नाकाम, दूसरों को अपने। तो फिरौन यही कर रहा था, लेकिन फितरी तौर पर जब उसका मसले बने तो एक फितरी बात है, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, कहते दुआ करो। क्या करो? दुआ के बहुत सारे लोग कहते रहते हैं, बहुत सारे दुआएं करो, दुआएं करो, दुआएं करो, दुआ करो। क्या दुआ करो? कि अल्लाह इस मुसीबत से हमें निजात दिला दे। भाई तू ही तो कह रहा था मैं कर रहा हूं। अब तुम खुद ही अपनी ही कौम से मुसीबत दूर नहीं कर सकते हो और आते हो उस गरीब इंसान के पास जिसके बारे में तुम कह रहे हो इसके पास क्या है, और उसको कहते हो कि जो तुम्हारा और अल्लाह का आपस में एक आहद है, गोया तुम अल्लाह से मांगो। और फिर अगली बात क्या कहता है, ये गरजी आदमी इस तरह बातें करता रहता है। जो गरजी होता है, जो तौबे वाला होता है, उनकी बातें और होती हैं। गरजी आदमी जब दुआ के लिए भी कहता है, कहते ये काम हो गया तो फिर मैं करूंगा, फिर मुझे ना, फिर मेरा और काम ही क्या है। और जब वो पूरा हो जाता है तो फिर उसको कहते वो जरा थोड़ा सा जरा है। ये अगराज के साथ अल्लाह के साथ चलना, ये अच्छी अलामतें नहीं होती। तो खैर उसने कहा अगर तुम मेरी ये बात मानोगे, मेरे लिए करोगे दुआ
اور میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنی اسرائیل. کہ تمہارے دو تقاضے ہیں، دو مطالبے ہیں. ایک ایمان کہ ہم تمہارے پر ایمان لائے، اور ایک یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو تمہاری قوم ہے ان کو آزادی مل جائے، اس کو تمہارے حوالہ کر دوں. تو اگر ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو لنؤمنن لک، یعنی اتنا تاکید سے کہا کہ ہم تمہارے پر ضرور بھی ضرور ایمان. اور یہ اب اللہ تو اپنے بندے پر بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. وہ ایسا نہیں کہ نہیں، آگے حجت بھی قائم ہوتا ہے کبھی. تو اللہ نے ان کے اس مسئلے کو حل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی تانا نہیں دیا کہ اب پھنس گئے تو آئے ہو. نہیں، کوئی تانا نہیں دیا. شریف آدمی تانا نہیں دیتا. نبی کا امتی جس میں دیندار ہو وہ کسی کو تانا نہیں دے گا. اگر کوئی غلطی ہوئی وہ کہتے معاف کر لے گا فوراً، اگر صحیح رخ پر ہو. پھر کوئی بات نہیں یار، یعنی کہ اچھا تو نے تو یہ کیا تھا، تو نے تو یہ کیا تھا، اب آئے ہو میرے پاس. دیندار آدمی بندے کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے. تو دیندار آدمی لعنتیں نہیں بیچتا، تانے نہیں دیتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، نسب کے اندر ضعف کو نہیں بتاتا تمہارے فلان، تمہارا فلان، تمہارا فلان. یہ بندے کے زبان کو کنٹرول میں لاتا ہے، دماغ کو بھی، ہر چیز میں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ وہ غرض اس کا پورا ہو گیا، تو پھر پھر گیا اپنے بات سے. تو اللہ کے خزانوں میں مصیبتوں کی کمی تو نہیں ہے. تو اللہ دوسرا شکل لے آتا، اللہ دوسرا شکل لے آتا، اللہ دوسرا شکل لے آتا. بہرحال پیغمبر یہ سمجھاتے تھے کہ کس کے ہاتھ میں ہے. اچھا نظر آتا تھا ان کے ہاتھ میں، نظر آتا تھا ان کے ہاتھ میں. ان کے ہاتھ میں کیسے نظر آتا تھا؟ دیکھو آپ خود دیکھیں اس بات کو کہ ہم اور آپ سر سے لے کر پیر تک اللہ نے بندوں کو ایک جسم دیا ہے. جسم میں کوئی فرق نہیں ہے، دو آنکھ، دو کان، دو ہاتھ، دو پیر، اور یہی دماغ اور یہی علم، یہ اللہ نے وہ دیا ہے. مال میں اللہ نے فرق کیا ہے، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا. معاملہ مال کا نہیں ہے، معاملہ جسم کا ہے. مال اس کے تابع ہے. اپنے اندر ایمان ہو، نیک اعمال ہو، اس کے ساتھ تھوڑا مال ہو، اس کے ساتھ زیادہ مال ہو تو کام بن جاتا ہے. لیکن جسم کا نظام معطل ہو گیا، خراب ہو گیا، اور پیسہ ہے تو کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ تو اب یہ تو ایک محکوم اور ایک حاکم، ایک فوجی اور یہ فوجی نہیں، یعنی ایک اسلحہ والا اور ایک غیر اسلحہ والا جسم کے اعتبار سے کیا ہے؟ برابر ہے. اب وہ جو بات بنتی ہے کہ ادھر سے ہوتا ہے وہ اس کے جسم کی وجہ سے نہیں. وہ کہتے اس کے پاس پیسہ ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس اگر ہے بھی تو میرے پاس کم ہے، اور اس کے پاس پیسہ کیا ہے؟ زیادہ ہے. ان کے پاس اسلحہ ہے میرے پاس نہیں، اگر میرے پاس ہے بھی تو میرا اسلحہ کیا ہے؟ کم ہے بنسبت کس کے؟ تو مسئلہ بندے کا نہیں، مسئلہ چیزوں کا ہے کہ چیزیں اس کے پاس زیادہ ہیں اور ہمارے پاس کیا ہے. تو گویا چیزوں سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ چیزوں سے ہوتا ہے. حالانکہ یہ چیزیں بغیر انسان کے کچھ نہیں کر سکتی، اور انسان بغیر چیزوں کے کچھ نہیں کر سکتی. اگر یہ اسلحہ ہے، اگر یہ پیسہ ہے اور بندہ استعمال نہیں کرتا تو کیا خیال ہے یہ خود کچھ کر سکتی ہے؟ اور یہی بندہ ہے یہ محتاج ہے، اور یہی بندہ ہے اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، تو یہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. تو دونوں کو جوڑا گیا ہے تاکہ ان کا امتحان چیزوں میں اور مختلف اسباب میں ان کا کیا ہو جائے. اب ایک بندہ کہتا ہے انسان سے بغیر اسلحہ کے
انسان سے بغیر مال کے، انسان سے بغیر ملک کے، انسان سے بغیر چیزوں کے کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے ہاں بات تو ٹھیک ہے کہ انسان سے بغیر مال کے کچھ نہیں ہوتا، غریب کیا کرے گا؟ انسان سے بغیر اسلحہ کے کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے خالی ہاتھ تھا، کیا تھا؟ خالی ہاتھ تھا، ہاں، تو میں کیا کر سکتا؟ کیوں؟ جب خالی ہاتھ والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ تھا جو لگا رہا تھا پیچھے، موقع تلاش کرتا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سویا ہوا درخت کے نیچے، سایہ دار درخت، صحابہ منتشر تھے مختلف درختوں کے نیچے، جہاں سایہ تھا وہاں لیٹے ہوئے، اور تلوار اوپر لٹکا ہوا۔ اس نے دیکھا بہت اچھا وقت ہے، آ کر آگے اسی تلوار کو لے لیا ہاتھ میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور کہا کہ من یمنعک منی، اب تجھے میرے سے کون بچائے گا؟ کیوں؟ میں ہوں اور میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تلوار اور اسلحہ ہے، اور تم ہو، تمہارے پاس اسلحہ، تو کون بچائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ اللہ، کہ بچانے والا کون ہے؟ اگر اللہ بچانے کا ارادہ کر لے، بچانے کا، تو وہ بغیر اسلحہ کے مجھے بچا سکتا ہے، اور بچانے کا نہ کرے تو اسلحہ کے باوجود مجھے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ یہ کلمہ نبی سکھاتا ہے کہ جب انسان سے بغیر اسلحہ کے کچھ نہیں ہوتا اور اسلحہ سے بغیر انسان کے کچھ نہیں ہوتا، تو جب یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو اب سب کچھ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جیسے انسان سے بغیر اسلحہ کے اور اسلحہ سے بغیر انسان کے، تو ان دونوں سے بغیر اللہ کے کچھ نہیں ہوتا۔ اس یقین کا سیکھنا فرض عین ہے، اور اس یقین کے اثرات ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اس میں اس غیب کا مشاہدہ ہوتا ہے، کس کے ساتھ؟ مقابلہ ہوتا ہے ایمان کے ساتھ۔ جب یہ اندر ہوتا ہے تو مشاہدہ ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ یہ صرف اتنی بات کہ اپنے ایمان پر بندہ محنت نہ کرے اور کہتے میں کیا ہوں، تو ٹھیک ہے مسلمان ہوں لیکن ایماندار ابھی نہیں آیا ہوں۔ قالت الاعراب آمنا، اعراب آئے اور انہوں نے کہا ہم مومن ہیں۔ قل لم تؤمنوا، ابھی اندر نہیں اترا ہے، ولکن قولوا اسلمنا، اتنی بات کہہ دو کہ ہم نے بات قبول کر لیا ابھی۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان کی محنت کے بغیر ایمان کیسے اترے گا؟ یعنی آج یہ ذہنی نہیں ہے کہ اس کا کیا ہے، ایمانی صفات کو چاہا جا رہا ہے، ایمانی صفات کو چاہا جا رہا ہے کہ بندہ شکر گزار ہو، بندہ صابر ہو، بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے، بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں نہ باندھے، بندہ حرام سے بچے، بندہ حلال، ایمانی چیزوں کو چاہا جا رہا ہے، اور ایمانی محنت کو یعنی نہیں سیکھا جا رہا ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہے۔ کہتے مومن اور کیا چاہتے ہو؟ تو تم پھر مالدار ہو تو اور کیا چاہتے ہو؟ جب تمہارے پاس 100 روپے ہے تو مالدار نہیں ہو، اگر تمہارے پاس 1000 ہے تو مالدار نہیں ہو، اگر تمہارے پاس 1,00,000 ہے تو مالدار نہیں ہو۔ قسم بھی اگر کوئی کہے کہ میں مالدار ہوں تو مالدار ہے، اس کے مال ہونے سے کوئی انکار تھوڑا کرے گا۔ لیکن یہ 100 والے مال سے تو سبزی ملے گی۔ گوشت والے کے پاس جاؤ، وہ کہتے نہیں، اب کیا یہ حکومت کا وہ سکہ نہیں ہے؟ کہتے گوشت تو نہیں ملتا بھائی،
گوشت کے لیے تو لے آؤ 1000 2000 3000، ٹماٹر لینا ہو ادھر سے لے لو، سبزی لینا ہو تو ادھر سے لے لو، ہزاروں چاہیے، مکان بنانے کے لیے کہتے لاکھوں چاہیے، اور سواری خریدنے کے لیے کہتے اتنے چاہیے، اتنے کروڑ کا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن چاہیے زیادہ، حالانکہ وہ عملہ ہے۔ اب اسی ایمان سے، جو ہمارے ایمان ہے، اسی ایمان سے مصیبتیں ٹل جائیں اور رحمتیں اتر جائیں اور غلبہ مل جائے اور آپس میں اتفاق اور اتحاد کیا ہو جائے، وہ مل جائے اور برکتیں۔ کیوں؟ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا تھا۔ تو صحابہ تو مالدار تو نہیں تھے، یا تھے؟ صحابہ پیسے والے تھے؟ پیسہ تو بعد میں اللہ نے اوروں سے لے کر، جو اپنے آپ کو پیسہ والا سمجھتے تھے، ان سے لے کر ان کے قدموں میں ڈالا کہ یہ قدموں والی چیز ہے، یہ سر پہ رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ اپنوں کے لیے انہی کو پھر اخیر میں ان کے قدموں میں ڈالا جاتا ہے۔ صرف پیسہ نہیں، پیسے والے قدموں میں ڈالے جاتے ہیں، ملک قدموں میں ڈالے جاتے ہیں۔ یہ ملک وہ نہیں ہے کہ جس کے پیچھے بندہ بھاگے اور پھرے، کہ بندہ اس کو مقصود بنا کر کام کرے۔ جتنے وعدے ہیں، یہ وعدے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ وعدے یہ ہے ایمان اور عمل پر، یہ پیسوں پر نہیں ہے، یہ اسلحوں پر نہیں ہے، یہ وعدے اکثریت پر نہیں ہے، یہ وعدے دنیا کے جتنے بھی علوم ہے، دنیا کے جتنے بھی علوم ہے، اس کا ہونا ضروری اپنی جگہ پر ہے، ظاہری اعتبار، لیکن قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں جتنے بھی وعدے ہیں وہ ان میں سے کسی ایک ذرہ پر بھی نہیں ہے کہ اس پر وعدے ہیں، یا اس کے نہ پڑھنے پر نہ سیکھنے پر وعیدیں ہیں، یا پیسوں کے کم ہونے پر وعیدیں ہیں، یا ملک کے چھوٹا ہونے پر وعیدیں ہیں، یا اسلحہ کے کم ہونے پر وعیدیں ہیں۔ پورے قرآن پاک میں اور حدیث کے ذخیرے میں وعدے جتنے ہیں ایمان اور عمل پر ہے۔ جہاں عمل ہے اور ایمان کمزور ہے پھر بھی کام نہیں چلتا، اور ایمان مضبوط ہے، عمل اس کی نشانی یہ ہے کہ بندہ عمل کرے گا۔ ایمان کی نشانی، ایمان کی کیا ہے؟ اندر نشانی یہ ہے کہ جب اس کا سچ کا وقت آ جائے گا تو بندہ سچ بولے گا، چیزوں سے متاثر نہیں ہوگا۔ امانت کا وقت آ جائے گا تو یہ امانت ادا کرے گا، خیانت نہیں کرے گا۔ عدل کا وقت آ جائے گا کہ عدل کرو، خواہ باپ کے خلاف اور باپ کے مقابلے میں ہو، تو ادب اپنی جگہ پر ادب، لیکن عدل حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وعدے عدل پر ہے، ظلم پر نہیں ہے، وعیدیں ہیں ظلم پر، وعدے امانت پر ہے، خیانت پر نہیں ہے۔